الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. چند مروزات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور سچی جو دل کی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ بیان تو تقریباً ہو چکا اور ابھی آپ کا ٹیمپر مجھے پتہ چلا کہ اس کے بعد مرکزی خطاب بھی ہے. ابھی خطیب ایک اور بھی ہمارے، میں تو خیر عالم نہیں ہوں، ایک اور دین جو مہمان خصوصی ہیں ان کی بھی تشریف آوری جو ہونے والی ہے، جو ہو چکی ہے، ان کا بھی بیان ہم نے سننا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محافل میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی سانسیں ہر کسی کو یکساں ملتی ہیں اس کے حساب سے جتنی اس کی لمٹ ہے، لیکن ان سانسوں کو اللہ اور اس کے یار کے ذکر میں گزارنے کی جو توفیق ہے نا، یہ رب اپنے پیاروں کو ہی عطا کرتا ہے. سونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. ایک حدیث پاک میں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز کو خود سنتا. حیث کان، وہ جہاں سے مرضی پڑھے، فاصلے دی قید نہیں لائی کہ جڑا مدینے آ کے پڑھے گا وہ سنا گا پاکستان والے دا نہیں. فرمایا میرا امتی جتھے بھی بہ کے جڑے بھی سیغیاں دے نال میری ذات درود پڑھدا ہے میں او دی آواز نو. صحابہ کرام نے مردوان نے عرض کیتا قلنا وبعد وفاتی کا، سونے کیا تسا اپنی ظاہری وفات تو بعد بھی اپنے غلامہ دا درود ایدہ ہی سنو گے؟ قال نعم بعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اپنی ظاہری وفات تو بعد بھی اپنے غلامہ دا درود ایدہ ہی سنتا رہا گا جدہ ہن سن رہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق عطا ہوتا ہے. تو پتہ چلیا کہ جدوں بھی کوئی خوش نصیب درود پاک پڑھتا ہے او دے اس درود پاک نو آمنہ دے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرمان دے لے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور جو مریض لا دوا ہو اسے کھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. اور یہ صرف شاعر کا تخیل نہیں ہے بلکہ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضور کی ایک زوجہ مبارکہ تھی، مسلمانوں کی ماں حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا، تو آپ کے پاس سرکار کا جبہ شریف تھا. اب اس کی برکت کیا تھی کہ مدینے کے اندر کوئی بھی بندہ بیمار ہوتا تو وہ سیدھا اماں حضور کے آستانے پہ حاضر ہوتا، عرض کرتا اماں حضور فلاں بیماری ہے. تو آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جبہ شریف کو نکالتی، اس کا ایک کونا پانی کے پیالے میں بھگو کر مریض کو پلاتی، جیسے ہی وہ مریض پانی پیتا اللہ شفا عطا کر دیتا. تو جس محبوب کے کرتے میں جو بظاہر دھاگوں کا روئی کا بنا ہے، اس جو ہے وہ دھاگے والے کرتے میں اللہ نے یہ شفا اور مشکل کشائی رکھی ہے. تو علماء فرماتے ہیں چلیو جب کرتا اتنا بڑا مشکل کشا ہے تو رب کے محبوب کے اس نام میں کتنی مشکل کشائی ہوگی جو رب نے بڑے چاؤں کے ساتھ اپنے محبوب کو عطا کیا. اور یہی بات ہے
ادب المفرد یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، بخاری سے بھی پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک باب ہے اور اس میں کیا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ کا پاؤں شل ہو گیا، آج کی میڈیکل لینگویج میں کہہ لیں فالج ہو گیا۔ آپ گھر پڑے ہیں، جس طرح ہم اپنے مریضوں کا پتہ لینے جاتے ہیں، ایک صحابہ کا گروہ، ایک صحابہ کی جماعت جو ہے وہ ان کا پتہ لینے گئی۔ اب دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر لیٹے ہوئے ہیں، تو اب جب صحابہ کرام علی مردمان عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو کیا کہا؟ اب صحابہ نے مشورہ کس کو دیا؟ عبداللہ ابن عمر کو۔ اب معاذ اللہ کو شرک بدعت ہوتا تو صحابہ ہرگز نہ مشورہ دیتے۔ کیا مشورہ دیا؟ فرمایا اے ابن عمر، آج تو ان کو پکار جن کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو، جن کو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، ان کو پکارو۔ تو حدیث کے لفظ ہے، عبداللہ ابن عمر نے 3 مرتبہ بلند آواز سے کہا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، اور جیسے ہی یہ کہا ہے تو فوراً آپ کی جو ٹانگ تھی وہ ایسی درست ہوئی کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ٹانگ خراب بھی تھی یا نہیں، مینوں تو اتنا لگیا کہ جتنا کسی نے رسی نہ لت بننی ہوئی سی، حضور دا نام لیا رسی کھل گئی۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو پتہ چلا کہ جو مریض لا دوا ہو، وہ جیدے بارے ڈاکٹر نے کہا نا جاؤ جی لے جو دی خدمت کرو، اس کو لا دوا کہتے ہیں۔ جو مریض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، گھول کر پلا دو، لیکن یہاں ایک شرط ہے جو بریلی کا تاجدار بتاتا ہے، فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہو، کنے لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج، یعنی یہ نہیں پریشانیاں کہ یاد ہی نہیں بھی پریشانی نہ حل کی ہے، عقل کم کرنا چھٹ گئی، مشورے دینا لے انہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کتنا نکلے گا، اس گٹھڑی پریشانیاں دنوں سیر تے لد کے اعلیٰ حضرت کی گئے نے فرمایا کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی، کہ یہ جو مشکلیں ہیں نا بظاہر تجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ناممکن ہے، ان کا حل کوئی نہیں ہے، یہ ساری گتھی حضور کی ایک نگاہ کرم کی مار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کا، دماغ کا اور ذہن کا جو قبلہ ہے وہ ایک ہونا چاہیے، فوکس بھی تو ہو نا، توجہ کتھے، ہاتھ کتھے، زبان کتھے، آپا کتھے، روح کدھر ہے؟ تو یہ نہیں، جب یکسوئی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں مانگیں گے، خدا کی قسم یہ تو بارگاہ ناز اتنی بے نیاز ہے کہ ان سے تو اپنے غلاموں کے دکھ در دیکھے ہی نہیں جاتے، لیکن وہ پھر اعلیٰ حضرت کی زبان ہی ہے نا کہ واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے، کوئی اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دل شرط، تو جب دل کا قبلہ سیدھا ہو جائے گا نا تو پھر وہ مادری زبان سے بھی کہاں گے نا یا رسول اللہ پریشان ہے تو خدا دی قسم ہے جدہ تیر نشانے تو لگتا نا تو یوں ہوتا ہے، اور یہ تو مادری زبان ہے نا وہ تو کمال ہستی ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں بولیاں سب، وہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، تو وہ انسانوں کی نہیں پتھروں کی بھی بولیاں جانتے ہیں۔ آپ نے علماء سے روایت سنی ہوگی نا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھ پہ سلام کیا کرتا تھا، اور اسی طرح بخاری بتاتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، سرکار مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں تو ایک صحابی جو ہے وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہیں اور اپنے کسی بیلی دے نال گفتگو کر رہے ہیں، سرکار جو گزرے نا تے سرکار واپس آ گئے، تو ساتھ جو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ اونٹنی نے مجھ سے شکایت کی، یہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، تو یہ پتھروں کی نہیں جانوروں کی بھی سمجھتے ہیں، اور صرف بولیاں نہیں دکھڑے بھی سمجھتے ہیں، اور دکھڑے سمجھتے ہی نہیں بلکہ اللہ نے عطاؤں کی ایسی کھیت اور ایسی طاقت عطا کی ہے کہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، صرف سمجھنے نہیں ہے، اختیار بھی دیا ہے اللہ نے۔ اب اس جانور نے کیا کہا؟
اس نے تو بازار ہونٹ ہلائے نا، تو سرکار سمجھ گئے اور کیا کہا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب نے ہمیں آپ کی امتیوں کے لیے، آپ کے غلاموں کے لیے سواریاں بنایا ہے، کرسیاں نہیں بنایا۔ دسن کا کی مطلب سی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے، اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے تو میرے اتنے میں فری دا بھار پا کے بیٹھا، انہوں کہا بھی جنی دیر رکنا ہے اونی دیر تو تھلے اتر، بھی جتنی دیر بات کرنی ہے اتنی دیر تو مجھے ریلیکس کرے۔ اب یہ سرکار نے اس اونٹنی کا شکوہ سنا اور فوراً اپنے غلام کو ڈانٹا ہے، اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ جب تک تم نے سفر شروع نہیں کرنا جانور سے نیچے اتر کر اپنے دوست سے بات کر۔ تو کیسی مشکل کشائی ہے کہ سرکار تو جانوروں پر بھی کرم فرماتے ہیں، تو ہم تو سرکار کے امتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی درود پاک پڑھیں عقیدہ اور تصور قائم رکھے کہ میرے اس درود پاک کو میرے محبوب سماعت فرما رہے ہیں۔ اب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی۔ اگر اپنا بلند آواز میں درود شریف پڑھنا تو پھر میں ہی کہوں گا ہولی پڑھ لو۔ میں تقریباً کو 16-17 سال بعد اتنے حاضر ہویا تے ذوق جیڑا وہ تہاڈا پہلے والا مینوں تو نہیں نظر آیا، تو بلند آواز سے پڑھ لو یار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، اللہ کی سرتا و قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اسی محبوب کی 2-4 باتیں اور اجازت۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا بھائیا فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ اب یہاں سرکار نے اپنے غلاموں کو محبت کی کسوٹی بیس بنیاد سمجھا دی کہ فقط غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے سے محبت صادق نہیں آئے گی، بلکہ طریقہ بھی عطا فرما دیا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معیا فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ سرکار کی جو محبت ہے نا، اس کے بارے میں علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ انسان کو ساری عمر کی ریاضتیں، عبادتیں، مجاہدے، طرح طرح کے نفلی روزے وہ مرتبہ نہیں پہنچا سکتے جو فائدہ حضور کی ایک نظر رحمت سے اس کو ہو جائے گا، اور وہ بلندی اس کو کوئی ریاضت وہاں نہیں پہنچا سکتی جہاں محبت رسول کا سکہ اس کو کھینچ کے لے جائے گا۔ تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ ہمارے عشق رسول کی حفاظت فرمائے، کیونکہ آج طرح طرح وہ جیسے وہ چائنا برانڈ کمپنیاں ہوتی ہیں نا، وہ لیبل کچھ ہے اندر کچھ ہے، تو کئی وہ دین کے نام پہ بھی عشق رسول کے ڈاکو پھر رہے ہیں۔ تو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ سرکار سے محبت کریں اور اتنی کریں کہ جو شرک کے درجے کو نہ پہنچے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک صوفی کہتے ہیں کہ سرکار نو رب نہیں کہنا، باقی جو دل چاہے نہ کہی جاؤ حضور، یہی آج کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ ذکر کرتے ہیں جی بڑھا دیتے ہیں، نبی کا درجہ وہاں کر لے جاتے ہیں، اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ انہوں میں کہ عقل دے آنے ہیں، تو ادھا کر کو تھرمامیٹر سانو دے دے، کو پیمانہ کوئی چیز دے نا انسٹیٹیوٹ، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ دے دو کوئی چیز، ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ذکر ہے تو ٹھیک ہے، یہاں ہوگا تو شرک ہو جائے گا۔ رب نے اپنے یار کا نام رکھا ہے محمد، اور محمد کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے۔ تو رب نے تو یار کا نام رکھ کے شرک کے پیمانے توڑ دیے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گا۔ بس ہمارے بات تو یہ ہے کہ جب تک سانس ہے ان کا نام لیں، ان کے ذکر کی مالا جپیں، ان کی محبت کا چراغ دل میں روشن ہو، خدا کی قسم سے ہی کہنا ہے۔ اور یہ کوئی فن خطابت نہیں ہے، سینہ کھول کے ماننا، حضور کی شان نو ودا کے مننا ہے، صحابہ دی سنت ہے۔ بخاری کی حدیث پاک، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھ پہ قرضہ ہو گیا، کرائسس میں آگے قرضہ چڑھ گیا، وہ قرضہ ان کا نہیں تھا، ان کے والد صاحب کا تھا، وہ فوت ہو گئے۔
اب جو قرض خواہ جو اس کے پاس آگے بھی تیرے ابے نے قرضہ دینا دے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس چند کھجوروں کے درخت تھے اور قرضہ اتنا تھا کہ ایک قرض خواہ کا بھی قرض میں ان کھجوروں سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب پریشانی ہو گئی، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، تو کہنے لگے کہ میں نے اسی پریشانی میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی، عرض کی سونیا مشکل ہے، قرضہ بہت ہے، سبب کوئی نہیں ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا جابر اگر اللہ نے تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے مجھے بھیجا ہے نا تو تمہاری مشکل کی کنجیاں بھی مجھے عطا کر کے بھیجی ہے، پریشان نہیں ہونا، گھر جاؤ وہ جو کھجوریں ہیں ان کو اتارو، ٹیری بنا لا جدو بن جائے تو میں نے دسی میں آ جاؤں۔ اب کیا ہوا، جابر بن عبداللہ چلے گئے، ڈیری بنائی، سرکار کو اطلاع دی، سرکار اپنے دو یاروں کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ وہاں آئے۔ حدیث بتاتی ہے کہ سرکار نے کھجوروں کی ڈھیری کے پاس کھڑے ہو کر برکت کی دعا مانگی، دعائے برکت۔ آج دو روٹیاں تے اپا دعا مانگی ہے نا تو جڈا مولوی دا ٹیڈا ہو چونڈا ہی مروڑ یہ کہاں سے آیا ہے، وہ بھائی حدیث پاک سے آیا ہے۔ سرکار نے کھجوروں کے ڈھیر پہ دعا مانگی ہے برکت کی، سرکار واپس آ گئے، فرمایا جابر جس کا جتنا قرضہ دو۔ جابر بن عبداللہ کہتے خدا دی قسم جننے بندے آئے سی سارے اپنے بوریاں گٹو توڑے جو سی انہاں کو لے کے آ گئے، فرماندے نے جنہ کافرہ دا جنہ قرضہ سی میں سارا پر کے دے دیتا، سارے بندیاں دا قرضہ بھی لے گیا، تے جدوں کھجور دی ٹیری تے نظر نہیں ہے لگا ایک کھجور بھی نہیں کٹی، کھجوراں بھی پوریاں، قرضہ بھی اتر گیا۔ ہن دسو جس بندے کو ادا کرنے واسطے کچھ نہ ہوئے تو دا یکدم قرضہ بھی لے جائے، رقم بھی ساری بچ جائے، او دے ورگی خوشی کینوں چھڑنی؟ فرماتے میں بڑا خوش، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، سرکار کے پاس گیا، عرض کی بندہ نواز اتنی کرم نوازی، قرضے بھی اتر گئے ہیں اور کھجوریں بھی بچ گئی، آپ نے کرم فرما دیا۔ تو سرکار نے فرمایا اشہدو انی رسول اللہ، اے جابر میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اور ساتھ جو میں نے کہا نا کہ سرکار کو اپنی شان بیان کرنے والا اچھا کتنا لگتا ہے، سرکار نے پھر کیا کہا، فرمایا یہ جو تو نے مجھے بتایا نا کہ میرے جانے سے یہ ایک برکت ہوئی ہے، یہ جو دو میرے یار جو گئے تھے نا ساتھ ابو بکر و عمر، یہ وہاں بیٹھے انہوں نے بھی جا کے دس ان کو بھی بتاؤ۔ اب سرکار کو کتنا پیارا لگتا ہے وہ جو حضور کی شان کے ڈنکے بجاتے ہیں۔ اب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں ان دونوں صحابہ کے پاس گیا، ان کو بتایا کہ حضور اس طرح میرے پاس تشریف لائے تھے، آپ بھی ساتھ تھے اور یہ سرکار کا معجزہ رونما ہوا ہے۔ تو آئیے حدیث کے کیا لفظ ہیں، جب انہوں نے یہ کہا آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ علمنا، خدا کی قسم جانتے تھے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائیں گے آپ کے قرضے بھی دور ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے۔ آئیے اسی محبوب سے محبت کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جو عملی ثبوت ہے۔ آج میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں محافل میں، تقریباً 1992 سے ہم دعوت اسلامی میں ہیں، ایک عرصہ ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ ہے، محافل میں آتے ہیں، قافلوں میں آتے ہیں، جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی یہ خطیبانہ بات نہیں، نہ میں خطیب ہوں، ایک دل کی بات کرنے لگا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے ایک دن بات آئی، میں نے کہا یار کلخانیوں میں گئے ہیں، ساتے 40 میں میلاد مصطفیٰ کی محفل اٹینڈ کی ہیں، لیکن کیا کوئی ایک ایسی محفل میری زندگی میں آئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ